یہ جو ایک لڑکی ہے جس نے بھی شادی کی ہے دعا زہرا کے نام سے، تو وہ جو دعا زہرا ہے اس نے کسی لڑکے سے اپنی مرضی سے شادی کی، اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر، بلکہ ماں باپ کو شاید بتایا تک بھی نہیں۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس میں دو باتیں ہیں، باپ کی اجازت نہیں تھی، اس کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی عمر 18 سال سے کم تھی یا 18 سال اس کی عمر پوری ہو چکی تھی۔ 18 سال سے کم کی عمر میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے باپ کی طرف سے یہ دعویٰ میڈیا پر جو ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عمر ابھی 14 سال ہوئی ہے، 14 سال بھی اس کی عمر پوری نہیں تھی کہ اس نے نکاح کر لیا۔ تو باپ کا کہنا یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ 18 سال سے کم ہے، لہٰذا اس کا نکاح نہیں ہوا، نکاح ہی درست نہیں۔ اور ہماری جو سندھ حکومت نے جو بل پاس کیا ہے وہ بھی یہ ہے کہ 18 سال سے پہلے اگر کوئی شادی کرے گا، اگر والدین کرائیں گے تو والدین کو بھی 3 سال سزا ملے گی، اور جو نکاح پڑھائے گا اس کو بھی سزا ملے گی۔ یہ جو قانون ہے یہ بالکل اسلام کے متصادم ہے، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے یہ قانون۔ آپ باہر کی دنیا میں چلے جائیں، باہر کے ممالک میں بھی بعض ممالک ایسے ہیں کہ جس کے اندر شادی کی جو عمر ہے 12 سال ہے یا 13 سال ہے۔ 12 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں لڑکیاں نکاح کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے، اور 15 سال اور 16 سال کی عمر میں جو شادی کی اجازت جن ممالک نے دی ہے وہ تقریباً آدھی دنیا ہے۔ آدھی دنیا بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جنہوں نے 15 سال اور 16 سال کی عمر میں نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ کی پنجاب کی جو حکومت ہے اور آپ کی بلوچستان کی جو حکومت ہے وہاں پر بھی 16 سال کی عمر کی لڑکی شادی کر سکتی ہے۔ یہ عجیب منطق ہے، ایک ملک ہے، 2 صوبوں کے اندر الگ قانون ہے، ایک صوبے کے اندر الگ قانون ہے۔ تو یہ ملک کا قانون تو ہے، میں ملک کے قانون کی توہین نہیں کر رہا، کہیں ایسا نہ ہو میرے خلاف بھی توہین کا جو ہے حکم جاری ہو جائے عدالت کی طرف سے، توہین نہیں کر رہا، اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں، بالغ ہونے کی اپنی علامات ہے، اپنی نشانیاں ہے، وہ نشانیاں پائی گئی، لڑکا لڑکی بالغ ہو گئے، وہ نکاح کر سکتے ہیں، چاہے ان کی عمر 14 سال ہو، 15 سال ہو، 16 سال ہو، 17 سال ہو، 18 سال ہو، جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، اگر کوئی لڑکا لڑکی 18 سال سے پہلے زنا کرتے ہیں ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ اگر کوئی لڑکا لڑکی زنا کر لیں اس کے لیے کوئی قانون نہیں کہ ان کو بھی سزا دینی چاہیے، 3 سال ان کو بھی جیل میں ڈالنا چاہیے، اس لڑکی کو بھی سزا ہو، اس لڑکے کو بھی سزا ہو۔ 18 سال سے پہلے اگر کوئی بدکاری کرتا ہے اس کے لیے کوئی جرم نہیں ہے، وہ کوئی جرم شمار نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں۔ لیکن اگر ایک جائز کام کیا جاتا ہے، 18 سال کی عمر سے پہلے کوئی شادی کرتا ہے، اس کے لیے قانون یہ ہے کہ جنہوں نے گواہی دی ہے، جو ماں باپ ہے، جس نے نکاح پڑھایا ہے، وہ بھی اس جرم میں شریک ہے کہ آپ نے نکاح کیوں پڑھایا ہے، آپ نے ان بچیوں کا نکاح، ان کی اجازت کیوں دی ہے، آپ کو بھی جو ہے 3 سال سزا ہوگی۔ یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ یورپ کے اندر بھی ایسے ممالک ہیں کہ جو 18 سال سے پہلے شادی کی اجازت دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں 18 سال سے پہلے شادی کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کے قانون پاس کرنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کو بھی کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، ایسا نہ ہو کہ پوری جتنی بھی جو ہے کابینہ ہے وہ سب جو ہے کہے کہ ہم سب کے خلاف بولیے، سب نہیں، 2-4 آدمی ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کے قانون پاس کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، وہ پاس کرا بھی لیتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت نے بلوغت کی علامات مقرر کی ہے کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو گئے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ وکیل مجھ سے کہنے لگا کہ جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، 18 سال سے تو پہلے بچہ بالغ ہی نہیں ہوتا، یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ میں نے ان سے کہا صاحب رہنے دے، شریعت کو آپ علماء سے زیادہ نہیں جانتے ہیں، شریعت کو جتنا علماء جانتے ہیں آپ نہیں جانتے، آپ اپنے قانون کو شاید زیادہ جانتے ہوں گے لیکن دینی باتوں کو آپ علماء سے زیادہ نہیں جانتے، اس کو دین کے ماہر ہی زیادہ جانتے ہیں۔
دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی لڑکی اپنے ولی کے بغیر اگر نکاح کرتی ہے، اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، تو ایک حدیث میں آتا ہے لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، لیکن بات سمجھ لیجئے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی لڑکی اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ باپ کی اجازت کے بغیر کوئی لڑکی نکاح نہ کر سکے، یہ مطلب اس حدیث کا نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے یا جو عقل مند نہیں، مجنون ہے، پاگل ہے، جو پاگل لڑکی ہو یا جو بالغ نہیں ہوئی ہے، وہ لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ جو بالغ ہو چکی ہے وہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر سکتی ہے، اور یہ قرآن کریم کا حکم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر کسی عورت کو 3 طلاقیں پوری ہو جائے، 3 طلاقیں مل گئی، اس نے عدت گزار لی ہے، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ یہ تو خود قرآن نے بیان کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جائے، جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس نے 4 مہینے 10 دن عدت گزار لی، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن، اب اگر وہ اپنا نکاح خود کرتی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، 4 مہینے 10 دن عدت پوری کر لی، اس کے بعد نکاح کرتی ہے، تو اگر وہ کرنا چاہے، جو اس کے اولیاء ہے، سرپرست ہے، ولی ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ اگر کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ کوئی لڑکی اپنے باپ کی اجازت کے بغیر، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، اس کو ہم معیوب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ جب باپ موجود ہے تو باپ کی اجازت کیوں نہیں لی؟ باپ کو نکاح کے اندر شامل کیوں نہیں کیا؟ باپ کو شامل کرنا چاہیے تھا، دادا تھا تو اس کو شامل کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح لڑکیوں کو کرنا نہیں چاہیے کہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے، اس طرح کرنا نہیں چاہیے۔ اگر کسی نے کر لیا تو اس کا نکاح ہو جائے گا۔ بخاری کی ایک روایت ہے، ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی وہاں پر موجود تھی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی اور اس نے کہا اللہ کے رسول، میں اپنی جان آپ پر پیش کرتی ہوں، آپ کو میری ضرورت ہے، یعنی آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میری جان آپ کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کہنے لگی کتنی بے شرم عورت تھی یہ، افسوس ہے اس پر، افسوس ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہی خیر منکی، وہ عورت جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اپنی جان پیش کی وہ آپ سے بہت بہتر تھی، اس نے تو اللہ کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح اپنا کر لے تو اس کا نکاح ہو جائے گا، جیسے کہ اس عورت نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، حالانکہ ولی موجود نہیں تھا، اس کی اجازت موجود نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھتیجی کا نکاح پڑھایا تھا، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی موجود نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھتیجی تھی اس کا ولی موجود نہیں تھا، ولی کی اجازت کے بغیر حضرت عائشہ نے اپنی بھتیجی کا نکاح پڑھایا تھا۔ بھائی کو پتہ چلا، اس نے اس نکاح کو جائز قرار دیا۔ معلوم ہوا صحابہ کے ہاں بھی اس طرح کا عمل جائز تھا کہ اگر کوئی لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، وہ نکاح نافذ سمجھا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی کر لے تو یہ نافذ ہوگا نکاح، اور یہ نکاح درست ہوگا۔ البتہ اس کے لیے یہ ضروری ہے، 2 باتیں سمجھ لیجئے کہ جس عورت نے نکاح کیا ہے اس نے کف کے اندر نکاح کیا ہو۔ یہ ایک الگ تفصیل ہے کہ کتنی چیزوں کے اندر کف اور برابری ہونی چاہیے۔ کف کہتے ہیں برابری کو۔ تقریباً 6 کے لگ بھگ چیزیں ہیں جس میں اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ عورت جس سے نکاح کرے 6 چیزوں میں برابری ہونی چاہیے۔ اسلام دونوں مسلمان ہونا چاہیے، لڑکی بھی مسلمان ہے، لڑکا بھی مسلمان ہے۔
اسی طرح لڑکا مثال کے تو لڑکی جو ہے وہ اگر سید ہے یعنی ہاشمی خاندان سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اور لڑکا جو ہے وہ سید نہیں ہے تو یہ کف نہیں ہے، یہاں پر کف موجود نہیں ہے، کف ہونا چاہیے۔ اسی طرح لڑکی بہت زیادہ مالدار ہے، لڑکا غریب ہے تو کف نہیں ہے، کف کے اندر نکاح ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے اسلام تو مساوات کی تعلیم دیتا ہے، بات یہ ہے کہ جو لڑکی مالدار ہوگی، ظاہر سی بات ہے وہ غریب لڑکے کے گھر میں جائے گی تو پھر وہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے، اس لیے اسلام کہتا ہے کہ بعد میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، اختلافات ہوں گے، تو پہلے سے کف کے اندر نکاح کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر کسی لڑکی کا نکاح غیر کف میں ہو چکا ہے تو اب وہ جان چھڑانے کی کوشش کرے، جہاں ہو گیا ہے وہاں صبر سے کام لینا چاہیے، بلا وجہ بغیر ضرورت کے پھر وہاں طلاق نہیں لینی چاہیے، پھر تکلیف ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، یہ چیز پہلے سے دیکھنی چاہیے تھی۔ نمبر 2، جو مہر مثل ہے، اس لڑکی کا مہر جو ہے وہ مہر مثل سے کم نہیں ہونا چاہیے جس نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے۔ مہر مثل کیا ہے؟ اس کی جو بہنیں ہیں، اس کی جو چچا کی بیٹیاں ہیں، اس کی پھوپھیاں ہیں، ان کا جو مہر ہے اس مہر کے برابر اس کا مہر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر بہنوں کا مہر، پھوپھیوں کا مہر، کزنوں کا مہر وہ تو 5 لاکھ روپے ہے، اور اس کا مہر جو ہے وہ 10,000 روپے ہو تو یہ مہر مثل نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ 2 شرطیں موجود ہو تو اور بالغ ہو لڑکی، وہ اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے، اگرچہ اس طرح مناسب نہیں، معاشرے میں ایسا ہونا نہیں چاہیے۔